بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا جو عنوان چل رہا تھا قناعت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس کو کافی سمجھنا اور دوسروں کے مال پر کسی درجے میں نظر نہ رکھنا، نہ مانگنا دل سے نہ زبان سے، یہ عنوان چل رہا تھا اور اس پر ہم نے جو ضروری باتیں تھیں وہ ہو گئی تھیں۔ اب صرف روایات کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور 7ویں حدیث ہے اس باب کی۔ ہو سکتا ہے آج ہم انشاءاللہ یہ عنوان پورا کر لیں۔ وعن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته، رواہ مسلم۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مانگنے میں اصرار نہ کیا کرو، یعنی کسی سے بہت زیادہ زبردستی بار بار تقاضا کر کے کوئی چیز مانگنا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آیا کرتے تھے اور بعض لوگ ذرا ایک مرتبہ نہیں چند مرتبہ پوچھ لیا کرتے تھے، کبھی کوئی تاکید کے ساتھ زور دے کر مانگا کرتے تھے، جیسے عام لوگوں سے مانگنے والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہاں اس طرح تو اتنا زیادہ نہیں، لیکن دونوں طرح کے دیہات وغیرہ کے لوگ بھی آتے تھے تو وہ اس طرح کا انداز بھی اختیار کرتے تھے۔ تو مانگنا منع تو ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ایک مرتبہ مانگ لیا، ہلکا سا مانگ لیا جو ضرورت مند ہے، جن کی اجازت ہے، لیکن بار بار تقاضا اور سامنے والا نہیں دے رہا ہے تب بھی بہت زیادہ زور دینا یہ ناجائز ہے، اور عام طور سے مانگنے والوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تم میں سے جب بھی کوئی شخص مجھ سے کچھ مانگے گا اور اس کے مانگنے کی وجہ سے میں اس کو کوئی چیز دے دوں اس حال میں کہ مجھے ناگوار ہو، تو اس کو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ وہ چیز مل جائے گی، ناگواری کے ساتھ میں دے دوں گا، برکت نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں پر خرچ کرنے سے زیادہ خوشی ہوتی تھی، کسی مانگنے والے کو دینے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ آپ کے اندر جود و سخا اللہ تعالیٰ نے جو رکھا تھا وہ کمال کے درجے پر تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اب ان حالات میں اگر آپ کو کسی وجہ سے دینا ناگوار ہو تو کوئی وجہ ہوگی ضرور، اس لیے فرمایا کہ میں ناگواری کے ساتھ اگر دوں گا تو برکت نہیں ہوگی، اس لیے ضرورت اپنی ظاہر کر دی، اتنا کافی ہے۔ اگر مناسب لگے گا تو ویسے بھی میں دینے کے لیے تیار ہوتا ہوں، میں دے دوں گا۔ وعن ابی عبد الرحمن عوف بن مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال الا تبايعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرحمن بن مالک، یہ ابو عبد الرحمن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، نمبر پورا یاد نہیں، فرماتے ہیں کہ 9 یا 8 یا 7 تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ رسول اللہ سے بیعت نہیں ہونا چاہتے؟ ہم نئے نئے بیعت ہوئے تھے، مطلب یہ کہ قریبی دور میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، بیعت اسلام ابھی قریبی زمانے میں کی تھی۔ تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم تو بیعت کر چکے ہیں یا رسول اللہ۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم بیعت ہونا نہیں چاہتے رسول اللہ سے؟ فبسطنا ایدینا، ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیا، یا رسول اللہ ہم تو تیار ہیں، ہم تو تیار ہیں یا رسول اللہ۔ وقلنا قد بایعناک یا رسول اللہ فعلی ما نبایعک، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بیعت تو کر چکے، اس لیے کہ یہ صحابہ بیچارے جیسے فرما رہے ہیں کہ نئے نئے اسلام میں آئے تھے، تو وہ گویا بیعت صرف وہی سمجھتے تھے جو بیعت اسلام ہو۔ جو تھوڑے واقف تھے وہ بیعت جہاد کو بھی جانتے تھے، مدینہ منورہ کے دور میں بیعت جہاد بھی ہوا کرتی تھی، لیکن ایک اور بیعت ہوتی تھی اعمال صالحہ کی پابندی کی بیعت، دین پر پوری طرح عمل کرنے کی بیعت۔ دین پر عمل کرنا شاید الفاظ زیادہ اچھے ہوں گے، اعمال صالحہ صرف کرنا نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دین پر عمل کرنا۔ تو دین پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش، اس کی بیعت۔ اور بیعت میں کیا ہوتا ہے، انسان گویا یہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، گناہوں سے بچوں گا اور اطاعت اور فرما برداری کروں گا، اور جس سے بیعت ہو رہا ہے اس کو گواہ بناتا ہے۔ یہاں پر وہی ہے، مسلمان ہو چکے تھے، بیعت جہاد بھی نہیں، یہ بیعت وہی بیعت تھی جو ہمارے مشائخ میں رائج ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسی کوئی بیعت تھی نہیں، اسلام کی بیعت تھی، جہاد کی بیعت تھی، تو یہ کون سی بیعت ہوگی؟ پھر دوبارہ جب دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تو ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو تیار ہیں، لیکن یہ بتا دیجئے کہ کس بات پہ بیعت ہونا ہے؟ قال علی ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس بات پر کہ اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، والصلوات الخمسی، اور 5 نمازوں کی پابندی، وتطیعوا، اور اطاعت اور فرما برداری کرو گے۔ یہ مختلف حالات کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف الفاظ فرمایا کرتے تھے۔ سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی تھیں، اس میں بیعت کے وہ الفاظ تھے جو عام طور سے مشائخ میں رائج ہیں۔ عورتوں کو جو بیعت کیا گیا تھا علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف، تو وہ بیعت جو عورتوں سے لی گئی تھی اور قرآن نے اس کا طریقہ بتایا، عام طور سے مشائخ میں وہ باتیں رائج ہیں، اور اس کے ساتھ حالات کے لحاظ سے کچھ چیزیں کم زیادہ ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پر بیعت لی، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً، آہستہ سے ایک بات کہی۔ جب کوئی بات آہستہ کہی جاتی ہے تو کسی چیز کی اہمیت زیادہ بتانے کے لیے، دیکھو تم لوگوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ ایک بات کہی اور یہ فرمایا وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، اور یہ وعدہ کرو کسی سے کچھ سوال نہیں کرو گے، کسی سے کوئی چیز مانگو گے نہیں۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُ، اب صحابہ کا حال کیا تھا؟ یہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان بیعت ہونے والوں کا یہ حال دیکھا کہ فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ صَوْتُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ، میں نے ان جماعت میں سے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کا کوڑا بھی گر جاتا تھا، سواری پر سوار ہیں، کوڑا گر گیا تو کسی سے مانگتے نہیں تھے کہ اچھا کوڑا مجھے دے دو، خود اتر کر اسے لیتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کسی سے کچھ مانگنا نہیں۔ تو کسی سے پیسے نہیں مانگنے، کسی سے کوئی کام نہیں لینا، اپنے کام خود کرنے ہیں، کسی سے کچھ کہنا نہیں کرنے کا کہ میرے لیے کچھ کر دو۔ یہ بھی ایک مزاج ہے۔ بعض جگہوں پر ضرورت پیش آتی ہے کہ انسان دوسروں سے کام لے، وہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، وہ بھی ایک ضرورت ہے بعض حالات میں، وہ بھی ایک مزاج ہے اور ضرورت ہے، لیکن پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان اس سے گزرے کہ اپنے کام خود کرے۔ بڑوں کو، اکابر کو، مشائخ کو، اکابر کے مشائخ کے حالات پڑھے بھی اور دیکھا بھی کہ جب تک معذوری نہیں ہوئی، جب تک اپنے کام خود کر سکتے تھے، اپنے کام خود ہی کیے۔
بیٹھے ہیں، پیاس لگی ہے، خود جا کر پانی لے لیں گے۔ کلاس میں پڑھانے جا رہے ہیں، اپنی کتاب خود اٹھائیں گے۔ کوئی اٹھانا چاہے گا؟ نہیں میں اپنی کتاب خود اٹھاؤں گا۔ جوتے رکھنے، اپنے جوتے خود اٹھائے، اپنے کام خود کرنا، یہ اصل ہے جو مزاج ہونا چاہیے۔ ہاں، جب حالات ایسے ضرورت پیش آ جائے کہ دوسروں سے کاموں کا، اس لیے کہ ایک شخص اگر تمام کام نہیں کر سکتا اور دوسروں سے ضرورت ہے کہ انسان کوئی بڑی ذمہ داری پر ہے، تو وہاں کی بات الگ ہے، ورنہ عام حالات میں، ان حالات میں بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے حالات دیکھیں، اپنے کام خود کرنا ان حالات میں بھی، لیکن دوسروں سے کام بھی جو ان سے متعلق ہے وہ کام لیتے رہنا۔ اس لیے کہ جب انسان دوسروں سے کام لیتا ہے، دوسروں کو کام کہتا ہے، تو ایک طرح سے آہستہ آہستہ کبر اور عجب میں مبتلا ہونے کا بڑا اندیشہ رہتا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزغة لحم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مانگتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ انسان جب کسی کے سامنے مانگتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اگر انتہائی ضرورت کے موقع پر کسی خاص اپنے بے تکلف سے مانگا ہو، کوئی ضرورت کے موقع پر، چاہے انتہائی ضرورت نہ ہو، لیکن کسی خاص ضرورت کے موقع پر کسی اپنے متعلقین میں سے کسی سے بات کی ہو، تو معاملہ الگ ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ دے سکے، مناسب ہے، سہولت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر انتہائی ضرورت پیش آ گئی اور عام کسی کے سامنے مانگا ہے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، وہ بھی ٹھیک۔ اس کے علاوہ اگر انسان مانگتا ہے جہاں بغیر مانگے بھی گزارا ہو سکتا ہے، وہاں مانگتا ہے، تو چہرے پر اس کے لیے ایک طرح سے جیسے ناخن سے انسان اپنے چہرے کو نوچتا ہے، اس طرح احادیث میں آتا ہے اور آگے روایتوں میں آئے گا، گویا وہ اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ کرے گا، دو مرتبہ کرے گا، کرتا رہے گا، گویا کہ اس کے چہرے سے گوشت کا ٹکڑا وہ نکالتا جا رہا ہے۔ دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ سب چیزیں نظر آئیں گی آخرت میں، جیسے گناہ کے آثار دنیا میں نظر نہیں آتے، اسی طرح مانگنے کے آثار بھی قیامت کے دن نظر آئیں گے۔ اب اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا، دیکھ بھی نہیں سکیں گے لوگ، اس لیے کہ اتنا مانگتا تھا کہ مانگنے کی وجہ سے ایک ٹکڑا نکلا، دوسرا نکلا، اور پورے چہرے سے جب گوشت نکل گیا تو کتنا بدصورت معلوم ہوگا۔ کسی کی صرف ناک کٹی ہوئی ہو تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ کسی کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوں تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنا اچھا نہیں لگتا، بیچارے کی شکل پوری بگڑ جاتی ہے۔ لیکن یہ تو دنیا کی چھوٹی سی زندگی، کتنے سالوں کے لیے ہوگا؟ 50 سال، 100 سال، اور یہ آخرت کی طویل زندگی کی بات ہو رہی ہے، صرف قیامت کا دن ہی اتنا طویل ہوگا، تو اس دن اس کا حال ہوگا کہ چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی اس طرح کی روایتیں پڑھنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے چلو اتنا سخت دن ہوگا، سخت عذاب ہوگا، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک چیز سزا کے طور پر مقرر کی گئی ہے تو سزا ہی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ محسوس نہیں ہوگا، دنیا سے زیادہ محسوس ہوگا۔ دنیا میں انسان اپنے چہرے کی خشکی کو بھی ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لگا لیتا ہے کہ اچھا خشکی نظر آ رہی ہے، چہرے پر کوئی داغ ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، نشان ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں پر اتنا زیادہ بدصورت اگر معلوم ہو تو کسی چاہے گا، وہ چاہتا ہوگا کہ اپنا چہرہ لوگوں سے چھپائے، لیکن چھپا ہی نہیں سکے گا، کہاں چھپے گا؟ اس لیے گویا تاکید کی ہے کہ مانگنے سے بچو، کسی کے سامنے مانگو نہیں۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر آپ صدقے کا تذکرہ فرما رہے تھے، مانگنے سے بچنے کا تذکرہ فرما رہے تھے، یہ فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے، نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے، چونکہ اس کے مختلف معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اوپر والا ہاتھ جو نہیں مانگتا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ وہ ہے جو دیتا ہے، نیچے والا ہاتھ السائلہ مانگنے والا، یہ بھی کہہ سکتے تھے لینے والا، لیکن آپ نے فرمایا مانگنے والا مراد ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس تکثرا فإنما يسأل جمرا فلیستقل ولیستکثر، جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے مال زیادہ کرنے کے لیے، مال بڑھانے کے لیے، آج کے دن کے کھانے پینے کی سہولت ہے، آج کے دن کے کھانے پینے کا انتظام ہے اپنے لیے، اور جن کا خرچہ انسان کے ذمہ ہے ان کا، اب وہ کل پرسوں اس کے بعد آئندہ کے لیے مانگ رہا ہے، فإنما يسأل جمرا، وہ انگارے مانگ رہا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے چاہے کم مانگے یا زیادہ مانگے، یہ جو مانگتے ہیں وہ گیا آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، دوزخ کے انگارے ہیں، جتنے پیسے ملیں گے وہ دوزخ کے انگارے مل رہے ہیں، دنیا میں تو پیسوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے، آخرت میں یہی دوزخ کے انگارے ہوں گے۔ اب اس کی مرضی ہے زیادہ لینے ہیں یا کم لینے ہیں۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگنا یہ خراش ہے، انسان اپنے چہرے پر خراش لگاتا ہے، نوچتا ہے، مانگنا ایسا ہے جیسے انسان اپنے چہرے کو نوچ رہا ہو، مگر یہ کہ کوئی شخص حاکم سے مانگے، چونکہ حاکم کے پاس تو بیت المال بھی ہے اور اس کے پاس وہ سب لوگوں کے امور کا ذمہ دار ہے، تو اس سے مانگا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے کہ وہ اپنے پیسوں میں سے نہیں، وہ تو عام لوگوں کے رعایا کے پیسے اس کے پاس رہتے ہیں، اس میں سے وہ دے رہا ہے، اگر ہوں گے تو دے گا اور اس کو مستحق سمجھے گا تو دے گا، یا ایسے معاملے میں مانگ رہا ہے جو ضروری ہے، لابد منہ، ایسی ضرورت مجبوری پیش آ گئی جس کو شاید پہلے میں نے بتایا تھا کہ ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو کامل نصاب کا مالک ہے، اور نصاب بھی وہ جو بڑھنے والا مال ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ دوسری قسم اس شخص کی ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال ہے جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، لیکن یہ وہ والا مال نہیں ہے جس میں زکوٰۃ ہوتی ہے، سونا چاندی پیسے، مال تجارت نہیں ہے، تو زکوٰۃ اس پر لازم تو نہیں ہوگی لیکن زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، اسے کہ ضرورت سے زائد چیزیں گھر میں موجود ہیں، زائد بستر ہے، زائد فرنیچر ہے، کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، جو بھی چیزیں ہیں یہ سب جو بھی ایکسٹرا رکھا ہوا ہے، اگر وہ ضرورت سے زائد مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ دینا اس پر لازم نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ اور ایسے شخص، یہ دوسرے والا جو نصاب ہے، ایسے شخص پر صدقہ فطر بھی لازم ہے، قربانی بھی لازم ہے، اور باقی اس میں قربانی کے مسائل اپنی جگہ، یہاں تو میں صرف ضمناً بتا رہا ہوں یہ بات۔ اور تیسری قسم اس شخص کی ہے جو نصاب کی مقدار اس کے پاس نہیں ہے، نہ بڑھنے والا مال جس میں زکوٰۃ ہوتی ہے، جس کو مال نامی کہتے ہیں، وہ بھی نہیں، یعنی سونا چاندی پیسے، مال تجارت، وہ بھی نصاب کی مقدار کو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ضرورت سے زائد چیزیں جو ہیں وہ بھی نصاب کی مقدار پہ نہیں ہیں۔ ایسے شخص کو اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم دے دے تو وہ لے سکتا ہے لیکن مانگ نہیں سکتا۔ اور چوتھی قسم اس شخص کی ہے جس کے پاس آج کے دن کی ضرورت جتنی مقدار، کھانے پینے جتنی مقدار بھی موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے اصل تو بہتر تو یہی ہے کہ کوئی بات نہیں، بغیر کھائے پیے گزارا کر لے اور اللہ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کر دے۔
جیسا کہ ہمارے اسلاف کا بہت سوں کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مانگ لے تو جائز ہے اور اس کے لیے وعید نہیں ہے۔ جس کو فرمایا کہ او فی امر لا بد منہ، ایسے معاملے کے لیے جو ضروری ہی ہو، مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو مانگنے کی اجازت ہے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابته فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن انزلها باللہ فیوشک اللہ له برزق عاجل او آجل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے تنگی پیش آ جائے، فاقہ پیش آ جائے، فاقہ کا مطلب گھر میں انسان کے پاس کھانے پینے کی سہولت بھی موجود نہیں ہے، جو ضرورت ہے انسان کی وہ بھی پوری نہیں ہو سکتی، آج کے دن کا کھانا بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی مانگ لے گا تو مانگ کر اس کی ایک دن کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جائز تو ہے مانگنا، لیکن پھر بھی اس صورت میں بھی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اگر اس کو بیان کیا تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا۔ آج کسی نے دے دیا، ضرورت پوری ہو گئی، کل پھر، پرسوں پھر وہی ضرورت، تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک عجیب نظام ہے کہ جب کوئی اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے، تھوڑی یا زیادہ مشقت برداشت کر کے چند دن گزارا کر لے کسی بھی طریقے سے کہ یا اللہ میں تو تجھ سے ہی مانگوں گا، یا اللہ میں تو تجھ سے ہی مانگوں گا، میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے میرا سر نہیں جھکتا، میرے ہاتھ بھی نہیں پھیریں گے کسی کے سامنے، طے کر لے، تو کچھ دن مشقت میں گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا سلسلہ کھلتا ہے جس کا حدیث میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور ہم واقعات میں دیکھیں گے تو وہاں بھی ہمیں اس کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ اسی کو فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کو بیان کیا تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، 1 دن 2 دن کے لیے شاید بند ہو جائے لیکن آگے سلسلہ جاری رہے گا۔ جو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا کہ اللہ یہ تنگی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کے لیے روزی کا انتظام فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کا انتظام فرما دیں گے، چاہے وہ جلد ہی مل جائے یا کچھ وقت کے بعد مل جائے، لیکن ملے گی ضرور، اور پھر آئندہ کبھی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی مانگنے کی۔ یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں، عام عقلوں میں نہیں آتی، لیکن انسان جب یقین کے ساتھ، اللہ پر پورے اعتماد کے ساتھ اس پر عمل کر لیتا ہے تو غیب سے اللہ تعالیٰ راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ کہاں سے پیسوں میں برکت آ جاتی ہے، کہاں سے پیسے آتے ہیں، کیا سلسلہ ہے، کیسے کسی کے دل میں آ گیا کہ اچھا یہاں اس طرح کر دیں، بس یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اوپر سے چلتا ہے پورا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، روزی تو آسمانوں سے آتی ہے۔ حدیث نمبر 14، وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکفل لی ان لا يسأل الناس شيئا واتکفل له بالجنة فقلت انا فكان لا يسأل احدا شيئا۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ذمہ داری دے دے مجھے اس بات کی کہ وہ کسی سے کچھ مانگے گا نہیں، میں اس کو ذمہ داری دیتا ہوں جنت کی۔ ثوبان رضی اللہ عنہ موقع پر موجود تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں، تو ان کا حال یہ تھا کبھی کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے۔ وعن ابی بشر قبیصة بن المخارق رضی اللہ تعالی عنہ قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها۔ ابو بشر قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے اپنے ذمے ایک ذمہ داری لے لی، تحملت حمالتاً۔ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ کسی کے معاملے میں انسان یہ کہتا ہے کہ اچھا اس کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ مثلا دو شخصوں میں لڑائی جھگڑا ہے، کوئی صلح کرانے چلا جاتا ہے، صلح کرانے کے لیے وہ جاتا ہے، یہ کہتا ہے میرے ذمے یہ فلانے کے ذمے اتنے پیسے ہیں، وہ مجھے دے نہیں رہا، اس وجہ سے ظاہر ہے اور ایسے معاملات میں ناراضی ہوتی ہے۔ کوئی دوسرے کے پیسوں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو ناراضگی تو ہوگی۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ مجھے پیسے نہیں دیتا، میرے اتنے پیسے اس کے ذمے ہیں۔ اس سے بات کی، ہاں پیسے ہیں لیکن اس نے مجھے یہ کہا اب تو میں دوں گا ہی نہیں، میرے پاس تنگی بھی ہے لیکن اب تو میں دوں گا ہی نہیں، اس لیے کہ اس نے مجھے اس طرح کیوں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کوئی بات نہیں، اس نے کہہ دیا، اس کا حق تو اس کو میں نہیں دیتا، بہت بڑی رقم ہے اور میں نہیں دے سکتا۔ یہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، کتنی دے سکتے ہو؟ آدھی دے سکتے ہو؟ اچھا چلو آدھی تم دے دو۔ اس سے جا کر بات کی، نہیں آدھی مجھے نہیں چاہیے، پوری چاہیے، اچھا ٹھیک ہے باقی آدھی۔ یہ تیسرا شخص جو صلح کرانے والا ہے کہتا ہے اچھا میں باقی آدھی میں دے دیتا ہوں۔ معاملہ ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، صلح کرا دی، لیکن اس کے ذمے تو بلا وجہ قرض آ گیا۔ بلا وجہ یعنی دنیا میں ظاہراً کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے لیکن حقیقتاً تو بہت بڑا فائدہ کر رہا ہے۔ ایک جھگڑے کو ختم کر رہا ہے تو بہت بڑا فائدہ کر رہا ہے۔ یہی ہے تحملت حمالتاً۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن انسان کہتے ہیں کہ جب انسان ذمہ داری لے تو پھر نبھائے۔ تحملت حمالتاً۔ اسی طرح ہمارے مشائخ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ تحملت حمالتاً کی مثالیں یہ جو شراح نے دی ہیں، اسی طرح جب کوئی شخص مدرسہ قائم کرتا ہے، مکتب قائم کرتا ہے، وہاں پر بچے پڑھنے آتے ہیں، وہ ان کے خرچے کی، ان کے رہنے کی، ان کے کھانے پینے کی سہولتوں کے انتظامات اپنے ذمے لیتا ہے کہ یہاں رہیں گے، یہاں کھائیں گے، یہاں ان کے لیے سہولتیں ہوں گی، ان کے لیے گرم پانی کا انتظام ہوگا، ان کے لیے سردیوں میں ہیٹر کا انتظام ہوگا، اگر کسی کے پاس بستر نہیں ہے تو بستر کا انتظام ہوگا، جو بھی سہولتیں ان کی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ ان کو نگران کی ضرورت ہے، اوپر نگرانی ہوگی، ان کو پڑھانے والے کی ضرورت ہے، اساتذہ کی سہولتیں ہوں گی۔ تو ہر طرح کی سہولتیں مہیا کرنے کی ذمہ داری ایک شخص لیتا ہے۔ بچے آتے ہیں پڑھنے، کسی نے فیس دی، کسی نے نہیں دی۔ عام طور پر ہمارے جو مدارس ہوتے ہیں ان کے اخراجات فیس سے پورے نہیں ہوتے، جیسے کہ اخراجات بڑھتے رہتے ہیں، چیزوں کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں، فیس وہ ضرورت پوری نہیں کرتی۔ جو بچے پوری فیس ادا کرتے بھی ہیں، پوری فیس ادا کرتے ہیں، جن کے والدین، وہ بھی کافی نہیں ہوتا پورے اخراجات مکمل کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے اساتذہ ہیں، ان کے گزارے کی جو انتظامات ہیں، اس کے علاوہ بلڈنگ کے خرچے ہیں، اور اس کے علاوہ جگہ جگہ دوسری چیزیں جو خرچے آ جاتے ہیں۔ ہمارے جو گرم ملک ہوتے ہیں ان میں وہ بہت سی چیزیں نہیں ہوتی جو یہاں ان ملکوں میں ہوتی ہیں۔ یہاں تو خالی بلڈنگ بھی خرچے سے خالی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ شخص جس نے یہ ذمہ داری لی ہے، یہ بھی تحملت حمالتاً، اتنے سارے بچوں کی ذمہ داری لے لی نا کہ ان کے دیکھ بھال ہمارے ذمہ ہے۔ اب مثلا کسی نے پوری فیس بھی دے دی تو اچھا پوری فیس ادا کر چکا ہے لیکن خرچے تو پورے نہیں ہوئے، اب وہ دوسروں سے جا کر چندے کی اپیل کرتا ہے، یہی تحملت حمالتاً، اس کے لیے جائز ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ دوسروں کے لیے۔ تو یہ ایک مثال ہے، یعنی یہ عام لوگوں کے فائدے کے اور ضرورت کے لیے یہ پیسے جمع کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی یہ ہے کہ کسی پر دباؤ ڈال کے نہیں مانگنا ہے، لوگوں سے دباؤ ڈال کے نہیں، خوش دلی سے کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت پیش کر دینی ہے، بس جو خوشی سے دے دے وہ دے دے، یہ ہے تحملت حمالتاً۔ تو خیر، قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ذمے ایک ذمہ داری لے لی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مدد مانگنے کے لیے۔ فقال اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، کوئی صدقے کی رقم ہمارے پاس آئے گی، صدقے کا کچھ آئے گا ہمارے پاس تو تمہیں اس میں سے دے دیں گے۔ چونکہ لوگ اپنے صدقات وغیرہ لایا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا اور آتا رہتا، تقسیم ہوتا رہتا تھا۔ ثم قال یا قبیصہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قبیصہ، ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة، مانگنا صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے درست ہے۔ مانگنا 3 قسم کے لوگوں کے لیے درست ہے۔ نمبر 1، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك۔ نمبر 1 وہ شخص جیسے تمہارے حال ہے۔ نمبر 1 وہ شخص جو اپنے ذمے کوئی ذمہ داری لے لے، چاہے لوگوں میں صلح کرانے کی وجہ سے اپنے ذمے کوئی قرض لے لیا، مال کی ذمہ داری لے لی، یا جیسے میں نے بتایا کہ بچوں کی ذمہ داری لے لی، یا کوئی اور چیز، کسی اور طرح کی ذمہ داری انسان لے لیتا ہے، کوئی ادارہ چلا رہا ہے، کوئی مسجد چلا رہا ہے، کوئی مکتب چلا رہا ہے، تو اس کے لیے مانگنا درست ہے، حتیٰ یصیبہا، یہاں تک کہ جتنی ضرورت تھی وہ اس کو مل جائے، ثم یمسکو، پھر رک جائے۔ ظاہر ہے 1 دن کا کام ہے، 1 مرتبہ کا کام ہے، کسی کے $1000 اپنے ذمہ لے لیے، اب $1000 جمع ہو گئے، بس ختم، پھر نہ مانگے۔ لیکن جو ادارے ہوتے ہیں وہ تو مستقل خرچے ہوتے ہیں، مستقل چلنے والا سلسلہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس میں چندے وغیرہ کی اپیل بھی مستقل ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 2، ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش۔ دوسرا وہ شخص جسے کوئی ایسی تنگی پہنچ جائے، ایسی کوئی آفت پہنچ جائے اس کے مال میں کہ اس کے پورے مال کو ہلاک کر دے۔ مالدار تھا، ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور مال ختم ہو گیا۔ مالدار تھا لیکن سیلاب آیا اور پورا مکان اور سب کچھ بہہ کے چلا گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی کوئی آفت آ گئی کہ اس کے مال کو ہلاک کر دیا، تو ایسے شخص کے لیے مانگنا درست ہے، لیکن یہ نہیں کہ پہلے میرے پاس یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھیں، اتنا میں جمع کر لوں، مانگ کر جتنا پہلے تھا اتنا آ جائے، نہیں، اتنا کہ وہ کھڑا ہو سکے۔ گر گیا تھا، راستے میں آ گیا تھا، بس اس قابل ہو جائے کہ اب ٹھہر سکتا ہے، ضرورت جتنی مقدار اس کو مل جائے۔ یصیب قوام من عیش، یا فرمایا سداد من عیش، قوام من عیش یا سداد من عیش۔ یہ راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کیا فرمائے تھے۔ تیسرا وہ شخص، رجل اصابته فاقۃ، تیسرا وہ شخص جسے فاقہ ہو جائے، کوئی کھانے پینے کی سہولت موجود نہیں ہے، بھوک کی شدت ہے، اور یہ تو ہر ایک کہے گا کہ گھر میں تنگی ہے، یہ تو ہر ایک کہے گا کہ گھر میں تنگی ہے، لیکن کون ایسا ہے جس کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، وہ کہے کہ تنگی ہے اور اس کی بات پر اعتبار کریں؟ تو فرمایا کہ حتیٰ یقول ثلاثۃ من ذوی الحجہ من قومہ لقد اصابت فلانا فاقۃ، یہاں تک کہ اس کی قوم کے، اس کے خاندان کے 3 افراد سمجھدار، ثلاثۃ من ذوی الحجہ، 3 سمجھدار افراد اس کے خاندان کے، وہ یہ گواہی دیں، یعنی ان کو بھی حالات کا علم ہو اور وہ بھی گواہی دیں کہ ہاں واقعی فلانے کے یہاں تنگی ہے۔ ورنہ ہر مانگنے والا کہتا ہے گھر میں تنگی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ لوگوں سے پیسے نکلوانے کیسے ہیں، ایسے سخت انداز میں اور ایسے واسطے دے کر مانگتے ہیں کہ سامنے والا کہتا ہے نہیں میں کیسے منع کروں اس کو، یہ واسطہ، وہ واسطہ، یہ ہے، دیکھیے یہ ہو جائے، اللہ یہ دعائیں دے گا، یہ دعائیں دے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ اچھا اب ایسے شخص کو کیسے منع کریں۔ بہرحال حدیث میں جو طریقہ بتایا یہ ہے کہ تنگی ہے، اپنے گھر کے افراد کے سامنے بیان کرو، گھر کے کم از کم 3 سمجھدار لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں واقعی تنگی ہے، تو پھر اس کی بات پر اعتماد کیا جائے، ورنہ تو ظاہر ہے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں گھر میں تنگی ہے۔ فحلت له المسألہ، ایسے شخص کے لیے مانگنا حلال ہے،
حتى يصيب قواما من عيش او قال قواما من عيش او قال سدادا. قوام دونوں طرح پڑھا گیا. حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش. آگے فرمایا فما سواهن من المسألة يا خبيثة سحت. اس کے علاوہ جتنے بھی سوال لوگ کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں، یہ حرام ہے. یہ قبیصہ جان لو کہ یہ حرام ہے. یأکلها صاحبها سحتا، مانگنے والا حرام کھاتا ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی مسکین وہ نہیں ہیں جو لوگوں کے پاس جاتا رہتا ہے، ایک ایک دو دو لقمے اس کو مل جاتے ہیں یا ایک ایک دو دو کھجوریں اس کو مل جاتی ہیں. مسکین تو ہے، ظاہر ہے، یہ نہیں کہیں گے مسکین نہیں، لیکن حقیقی مسکین یعنی جس کو دینے کی فضیلت زیادہ ہے، جس کو دینے کا ثواب زیادہ ہے، وہ مسکین جس کی بات ہو رہی ہے. شریعت کی نظر میں وہ شخص جس کو دینے میں زیادہ فضیلت اور زیادہ ثواب ملے گا، وہ مسکین وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی آ گیا، اس کو ایک لقمہ دے دیا، ایک کھجور دے دی، وہ آگے چلا جائے گا. $1 دے دیا، وہ آگے چلا جائے گا. تو فرمایا کہ یہ حقیقی مسکین نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہے، اس کو بھی دینا ہو تو دے دو، تمہیں لگتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے تو دے دو، ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت ان لوگوں کو دینے کی ہے جو کون ہیں؟ مسکین تو وہ ہے جو اپنی ضرورت پورے کرنے جتنی مقدار پاتا نہیں ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. لا یجد غنی یغنیہ، ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جس سے اپنی ضرورت پوری کرے. اور ولا یفتن لہ، ظاہری حالت ایسی بنا رکھی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا اس کے بارے میں. ایک تو ہے نا کہ ظاہراً پتہ چلتا ہو، کوئی آثار نظر آتے ہوں کہ واقعی اس کے یہاں تنگی ہے. نہیں، ایسا بھی نہیں. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بڑے مالدار ہوں گے، کوئی پوچھے کہ کیا حال ہے، بس گزارا ہو رہا ہے، بس گزارا ہو رہا ہے. اور ہمارے بڑے بڑے مالدار جو ہوتے ہیں وہ ہم تو مقروض ہیں ابھی. ظاہر ہے انسان جتنی بڑی سوچ رکھے گا، جتنے بڑے خرچے کرے گا، اس کے لحاظ سے پھر وہ قرض بھی لے گا. فرمایا کہ ولا یفتن لہ، ایسے حالات ہوتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ تنگی میں ہے، اس لیے کہ ظاہراً وہ اچھی حالت میں رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے اور مانگنے کی شکل بھی نہیں بناتا. پتہ بھی چلے تو فیتصدق علیہ، کہ صدقہ کیا جائے. اور تیسری چیز کہ ولا یقوم فیسأل الناس، لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر مانگتا بھی نہیں. نہ اپنی ظاہری حالت ایسی بناتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، نہ کبھی کسی کے سامنے تذکرہ کرے گا کہ مانگے گا کہ وہ لوگ اس کو دینے کی کوشش کریں، کچھ بھی نہیں. سوال یہ ہے کہ پھر ہم ایسے لوگوں کو کیسے معلوم کریں جب وہ خود مانگتا نہیں، اپنی ظاہری حالت ایسی اس کی ہے نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو بات یہی ہے کہ فضیلت حاصل کرنے والے پتہ کر لیتے ہیں. اور الحمدللہ میں جیسے کچھ عرصہ پہلے عمرے میں جانا ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی جانا ہوا تھا، اور میں نے یہ بات رکھی تھی کہ وہاں کچھ ایسے ضرورت مند افراد ہیں، یہ وہ ضرورت مند افراد یہ اس قسم میں آ جاتے ہیں، ان کی گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، گھر میں تنگی ہے اور کسی کے سامنے کبھی مانگتے بھی نہیں، نہ کوئی ان کے پاس جائے گا دینے کے لیے. یہ تو جو خاص قریب کے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے، میں بھی براہ راست نہیں بلکہ بہت معتبر لوگوں کے ذریعے سے ان تک پہنچاتا ہوں، اس لیے کہ وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو اگر پتہ چلے کہ ان کے لیے لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں اور ان کو بھیج رہے ہیں تو وہ ان کو اچھا بھی نہ لگے. تو حقیقی مسکین وہ ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں، ضرورت مند افراد ہیں، نیک لوگ ہیں، گھر میں ماں ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، بچیاں ہیں، اور ان کے گزارے کی کوئی صورت نہیں ہے. بس کہیں سے کچھ آ گیا، ضرورت پوری ہو گئی اس حد تک، یا گھر کا کوئی ایک فرد ہے جو کما لیتا ہے اور مشکل سے سب کی ضروریات پوری کر لیتا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی معلوم کرنا
جو دینے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ فضیلت حاصل کرنی ہے تو تحقیق کوشش کرو کہیں سے معلوم ہو جائے، اس طرح کے لوگوں تک انسان رقم پہنچا دے۔ صرف مانگنے والوں کو دینا وہ تو ٹھیک ہے، کفایت تو ہے، لیکن اس سے آگے کا درجہ یہ ہے کہ نہ مانگنے والے جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی انسان معلوم کرے، تحقیق کرے اور ان تک رقم پہنچائے۔ ترجمہ جو ہے وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، لیکن حقیقی مسکین وہ ہے جو نہیں پاتا ضرورت جتنی چیز جو اس کو بے نیاز کر دے۔ لفظی ترجمہ اگر ہم کریں، جو نہیں پاتا ایسی کوئی چیز جس سے اپنی ضرورت پوری کرے، اور وَلَا يُفْطَنُ لَهُ، اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ، اور کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا بھی نہیں، نہ اس کی ضرورت پوری ہونے کے کوئی ظاہری اسباب موجود ہیں، نہ ظاہری حالت ایسی ہے جس سے لوگوں کو پتہ چلے، اور نہ وہ زبان سے کسی کے سامنے مانگتے ہیں۔ تو وہی جو میں بتا رہا تھا کہ ایسے لوگوں کے انسان معلوم ہو جائے کہ کہیں کوئی اس طرح کے ضرورت مند ہیں تو وہاں اپنی رقم پہنچائے، وہاں دینے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اسی کو آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مسکین تو وہ ہیں۔ یہ عنوان الحمدللہ پورا ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔